اگر آپ میرٹ کے اتنے فیور میں ہیں تو میرٹ ہونا چاہیے ہر پاکستانی کے لیے جو قابل ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اے سے زیڈ تک جو بھی قابل ہے، جس کی بھی قابلیت ہے، آپ اس کو فوقیت دیں. چاہے وہ کراچی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پنو عاقل کا ہو، چاہے وہ والی کا ہو. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قابلیت جو ہے نا وہ صرف چھوٹے جگہوں سے آئے گی، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو صرف کرکٹ کی بیسس پہ لوگ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کے اندر پڑھے ہوئے تھے، تو آکسفورڈ کے اندر ان کے کبھی تعلیم کے کارنامے بھی تو نکال کے بتائے کوئی کہ وہ آکسفورڈ میں کیا پڑھ رہے تھے اور ان کا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ کس بیسس پہ ہوا تھا. یہ بھی تو کوئی فائل نکال کے دکھائے کہ وہ کرکٹ کی بنیاد پہ ان کا داخلہ ہوا تھا یا تعلیمی معیار کی بنیاد پہ ہوا تھا. جس شخص کو باؤنڈریز کے بارے میں نہیں معلوم کہ کس ملک کی باؤنڈریز کس ملک سے مل رہی ہیں، جس شخص کو یہ نہیں معلوم میرے ملک کا بہت نالائق تھا. یار پلیز آپ چپ ہو جاؤ خدا کے واسطے، اپنے وقت کو بولو. اس وقت ایم کیو ایم اس کے ساتھ پاور میں تھی نا، حکومت میں تھی نا، کوٹا سے ایم کیو ایم والے آ گئے، ایم کیو ایم والے آ گئے. یہ دیکھیں نا، یہ بیچ میں بولتے ہیں. بیچ میں اس وقت بولنا چاہیے، آپ بیچ میں آئے یار، چپ ہو جاؤ نا. زیدی صاحب بات کر رہے ہیں نا، ان کو بات کرنے دو. دم سے گرتے ایک سیکنڈ میں، پھر بھی بھائی آپ چپ ہو جاؤ نا، پہلے زیدی صاحب کو بات ختم کرنے دو. کوٹا سسٹم یہ ہمارا، بیچ میں کہاں کود گئے ہو یار تم؟ کوٹا سسٹم فنڈ لینے کے لیے، سور کھانے کے لیے ہر روز وہاں پہنچ جاتے تھے. لیکن سور کھا کے تو پہنچ گئے امریکہ، موٹے سانڈ ہو گئے ہو. آواز بھی نہیں نکلتی. پھر آپ لوگوں نے اپنے لمٹ کراس کر رہے ہیں. ارے بھائی پلیز، وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے نا. پلیز آج جمعے کا دن ہے، پلیز سوچیں، رمضان اور جمعے مبارک دن ہے، آپ لوگ کو سوچنا چاہیے. ایک لفظ نکلتا نہیں، منہ سے نکل جاتا ہے. یہ دیکھو گندا آدمی، آپ چپ رہے، آپ گندگی نہ پھیلائیں، اسٹاپ ہو جائیں پلیز. یہ اب دیکھیں سمیرہ، یہ بدتمیز ہے. وہ چلے جائیں گے، اسٹاپ کر کے چلے گئے. اب آپ چپ ہو جائیں پلیز. یہ بڑا گندا گروپ ہے. یہ انہی کی پارٹی کے یہ لوگ ہیں. بیچ میں گھسا، گندگی کرنے لگا اور گالیاں بکنے لگا. دیکھیے بری بات ہے، میں نے بولا رمضان کا مہینہ ہے، پلیز. دیکھیے کتنا گندا. چلے اپنے ٹاپک میں زید بھائی بات کرتے، پلیز 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 سننے دیں. جی زید بھائی کریں، آپ کنٹینیو بھائی سے. جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میرٹ کا چاہے بھٹو نے قتل کیا ہو یا عمران خان نے قتل کیا ہو، جی آپ نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ سے تو ہٹا دیا نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب پڑھا لکھا لوگ نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اب کرپٹ لوگ ہیں، ہمارے ملک میں جاہل حکمران آ گئے ہیں یا جعلی سیاست دان ہیں، تو کس وجہ سے آئے ہیں؟ ہمارے انہی فیصلوں کی وجہ سے آئے ہیں نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں پرچے حل ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، یا کسی اور کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جب آپ کے یہاں قابلیت معیار ہوگی، جب میرٹ آپ کے یہاں مین چیز ہوگی کہ میرٹ پہ آنا ہے، آپ نے اگر 90% مارک لینے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. 33% مارک لے کے آپ دنیا کے پاکستان کے کسی کونے میں بھی بیٹھے تو آپ کامیاب نہیں ہیں. تو اس کو ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا، اس سے زیادہ قابل آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ یورپ کو اور امریکہ کو کوئی نہیں جانتا، اس شخص نے دستخط کر دیے. چاہے وہ ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ میں کرے، چاہے وہ اقتدار کی بلیک میلنگ میں کرے، اس نے دشمنی تو ملک کے ساتھ کی نا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو کوئی فرق تو نہیں ہوا نا. اگر پیپلز پارٹی غلط کر رہی تھی تو آپ نے بھی غلط کیا نا، یا آپ نے کچھ اچھا کیا؟ جب آپ اس کام کو صحیح نہیں کر پا رہے تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں جو شریک جرم پہلے رہ چکے ہیں 40 سال میں. آپ نے 40 سال کے بعد اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اس کو بڑھاوا دیا اور آپ نے اس کو تحکم ثانی ہمیشہ کے لیے نافذ کر دیا. کہا کہ بہت اچھا نظام ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو اس کے لیے سوچنا